بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر پائی جائیں گی وجد حلاوت الایمان، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ چکھوائیں گے اور اس کے دل میں ایمان کا مزہ پیدا کریں گے۔ جب کسی چیز میں مزہ آتا ہے نا تو بار بار وہی چیز کرنے کو دل کرتا ہے، اور وہ آپ اپنے اوپر ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کس چیز میں مزہ آتا ہے۔ ہر آدمی کا الگ الگ شوق ہوتا ہے، گھومنے کا، کھانے کا، بنانے کا، پڑھنے کا۔ جس کا جیسا شوق ہے، جیسا اس کا مزہ ہے، ویسا عمل کرتا ہے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا مزہ چکھوائے گا۔ پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اگر وہ کسی کو پسند کرتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو، تو وہ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک تو بچوں سے محبت ہوتی ہے، آدمی کو فطری طور پر اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ تو ہونی چاہیے اور یہ ہر آدمی کی فطرت ہے۔ لیکن اگر کہیں تقاضا آ جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا اور دین کا، تو پھر آدمی ان چیزوں کو بھی، اپنی اولاد وغیرہ کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ ہے محبت، اور یہ محبت کا مفہوم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کر کے دکھایا عملاً۔ اسی لیے صحابہ کے لیے اپنی جان دینا اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خوش ہو کر صحابہ جان دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اپنی اولاد کے لیے آدمی جان دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے جان دے دیتا ہے، دوست احباب کے لیے جان دے دیتا ہے، کیونکہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت ہو جائے گی تو ان کے لیے جان دینا بہت بات کی چیز ہے یہ، لیکن مال خرچ کرنا اور پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات بتائے ہیں ان پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ بہت آسان سی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آدمی کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت میں گرفتار ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو یہ نہیں کہا کہ آپ ختم کر دو، بلکہ صحیح راستے پر چلاؤ کہ آپ اس جذبے کو استعمال کرو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جس سے بھی محبت کرو اس سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرو۔ دیکھو یہ محرم کے سلسلے میں بات ہے۔ اگر کوئی آدمی لڑکا یہ سوچے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کروں اور اللہ کے لیے کروں، نہیں۔ نکاح سے پہلے کسی لڑکی سے محبت کرنا یا کسی لڑکے کا کسی لڑکے سے محبت کرنا، اور پھر ایسی محبت جو غلط بات پر ابھار دے، غلط باتیں یا تو نعوذ باللہ فزیکل ہو جائیں وہ غلط طریقے سے، یا پھر جیسے کہ چلتی ہے آج کل بات واٹس ایپ پر، فیس بک پر یا فون پر، اس طریقے سے اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا کسی لڑکے یا لڑکی سے محبت میں مبتلا ہے تو چاہے وہ اللہ کے لیے ہو جب بھی حرام ہے، اس محبت کا کوئی مفہوم نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اس کی میں مثال دوں کہ بہت سی لڑکیاں بہت باپردہ ہوتی ہیں، پڑھی لکھی ہوتی ہیں، دین کی بہت سمجھ ہوتی ہے، باہر نکلتی ہیں تو بالکل برقعے میں، اور یہ اور پورا آستین بھی ان کی کالی، اور کیا کہتے ہیں دستانے اور موزے، اور ان کی آنکھ تک کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ لڑکیاں بھی کسی لڑکے سے اگر محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں تو وہ سوچتی ہیں ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کریں، اور اللہ کے لیے محبت کرنا کیسا ہے کہ اس کو فون پر دین کی دعوت دیتی رہتی ہیں، اب نمازوں کے لیے کہہ رہی ہیں، تہجد میں اٹھا رہی ہیں، اس کو قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہیں، اس کا قرآن سن رہی ہیں، وہ قرآن سنا رہی ہیں، لیکن محبت ہے۔ یاد رکھیں بڑی معذرت کے ساتھ ایسی محبت بھی حرام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اس محبت کا بھی کوئی مفہوم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے آپ نکاح کریں، نکاح کر کے اس لڑکے کو قرآن سکھانا ہے قرآن سکھائیں، تہجد پڑھوانی ہے تہجد پڑھوائیں، روزہ رکھوانا ہے روزہ رکھوائیں، حج اور عمرے پر لے جانا ہے حج اور عمرے پر لے جائیں،
نکاح سے پہلے کوئی کسی قسم کی بات کرنے، کسی قسم کی دینی رہنمائی لینے یا دینے کی شریعت کے اندر بالکل اجازت نہیں۔ اور تیسری چیز ہے جو بہت ہی نازک مسئلہ ہے ہمارے دور کا، بہت نازک مسئلہ، اور خصوصاً جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کا بہت نازک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کفر میں جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی آگ میں پھینکنے جا رہا ہو تو کیا آپ خوشی خوشی جائیں گے اس کے ساتھ کہ بھائی چلو چلو ہاں ٹھیک ہے آگ میں پھینکو گے، ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، ہم آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، آپ کے پیر کھینچ کر، آپ کے ہاتھ کھینچ کر، آپ کو جکڑ کر، زبردستی رسی باندھ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، نہیں لے جایا جائے گا، پھر آگ میں پھینکا جائے گا۔ خوشی سے نہیں جا سکتے آپ بالکل بھی آگ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر میں جانے کو بھی ایسے ہی ناپسند کرتا ہوں کہ چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی اپنی مرضی سے کفر میں آدمی بالکل داخل نہ ہو، کفر کا ایک عمل بھی نہ کرے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اسکولوں کا جو نظام ہے ہمارے یہاں پر، کالج اور یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے، جو غیر اسلامی اسکول ہیں ان سے کوئی شکایت نہیں۔ جو اسکول اسلام کے نام پر چلتے ہیں، ان کا نام مسلمانوں کا ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، پرنسپل مسلمان، ٹیچرز مسلمان، لیکن ہر غیر اسلامی تیوہار پر آپ دیکھیں گے بالکل دھوم دھام سے وہ تیوہار منایا جاتا ہے اور زبردست طریقے پر تیوہار مناتے ہیں۔ میں بہت کھل کے اگر بولوں، ہر دیوالی کے موقع پر آپ دیکھیں گے تو دیا جلانے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر ہولی کے موقع پر رنگ وغیرہ ڈال کر کمپٹیشن کیا جاتا ہے، ہر کیا کہتے ہیں کرسچن کا کرسمس ڈے جو آتا ہے اس پر طرح طرح کے کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں اور ڈانس وغیرہ ہوتا ہے اور ہولی کھیلی جاتی ہے، دیوالی منائی جاتی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی غیر مسلم سے، اس کو اپنا آزادی ہے، ہندوستان کے اندر ہر کوئی اپنا مذہب ہر طریقے سے کھیل سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسے تیوہار میں شرکت کرنا اور منانا باضابطہ اور کھیلنا اور کمپٹیشن میں حصہ لینا بالکل مناسب نہیں ہے اور بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کو، مثال کے طور پر راکھی، رکشا بندھن کے موقع پر اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے 100 روپے لے کے آئیں اور ایک راکھی بھی خرید کے آئیں اور یہاں 100 روپے داخل کریں اور بچوں کو راکھی باندھیں، لڑکوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، نرسری میں، LKG میں، UKG میں، فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ کلاس کے بچے جن کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی، نرم و نازک شاخیں ہیں، جدھر کو موڑ دو ادھر کو مڑ جائیں گی۔ اب وہ بچے وہاں سے اسکول میں آتے ہیں، ان کی ڈائریوں میں لکھ کے دیا جاتا ہے کہ کل اپنے بچے کو 100 روپے دے کر بھیجیں، ایک راکھی دے کر بھیجیں، دیوالی کے موقع پر ایک دیا دے کر بھیجیں اور ہم یہاں کمپٹیشن رکھوائیں گے اور راکھی بنوائیں گے۔ ایک ماں جو بظاہر بہت نیک ہے، مصلے پر بیٹھی رہتی ہے، بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہے، جب تسبیح پڑھتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے فرشتوں کی روح اس کے اندر آ گئی ہو، بڑے بڑے اجتماعات کرتی ہے، وہ ماں بھی اپنے بچے کو 100 روپے دیتی ہے، راکھی دیتی ہے اور اپنے بچے کو رخصت کرتی ہے کفر میں ڈالنے کے لیے۔ دیوالی کے موقع پر دیا دیتی ہے اور اس کو رخصت کرتی ہے کہ جاؤ اور کفر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ان ماں سے، ساری ماؤں سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو 100 روپے دو، نئے کپڑے پہناؤ، ہم آپ کے بچوں کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں، کیا آپ پسند کرو گی؟ کیا آپ جانے دو گی اپنے بچوں کو آگ میں؟ کیا آپ 100 روپے دو گی؟ کیا آپ نئے کپڑے پہناؤ گی؟ آپ کے اندر جتنی طاقت، جتنی قوت ہے، اس طاقت اور قوت سے اس آدمی کو اپنے گھر سے بھگا دو گی آپ۔ ہمارے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچہ ہمارا لاڈلا، ہمارا لال، ہمارا پوت ہمیں محبوب ہے، ہم کیوں آگ میں جلوائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر میں جانا، کفر میں داخل ہونا آگ میں گرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ بدتر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ آگ میں پھینکنے کو ناپسند کر رہی ہو، لیکن ہر غیر اسلامی تیوہار پر نئے نئے کپڑے پہنا کر آپ اسکول میں بھیج دیتی ہو اپنے بچوں کو؟ تھوڑا لحاظ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، استقامت کا ثبوت دیں، مضبوط بنیں۔ آپ جس اسکول میں اس طریقے کی تعلیمات دی جاتی ہے اس اسکول سے اپنے بچوں کو نکالیں اور کفر کے ماحول سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب اگر آپ کی اولاد کفر میں چلی گئی، کفر کے اعمال کر رہی ہے، یا بعد میں جا کر ایمان سے متزلزل ہو گئی، اس کا سوال قیامت کے دن آپ سے ہونے والا ہے۔ چاہے بظاہر آپ نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حج کیے ہوئے ہوں، آپ نے کئی عمرے کر رکھے ہوں، لیکن اگر آپ کی اولاد ایمان پر ثابت قدم نہیں ہے، بچپن سے آپ نے کفر کا ماحول دیا ہے اپنی اولاد کو، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے احتیاط برتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو کفر کی گندگی سے بچائے اور اسلام کی حلاوت اور اسلام کی لذت اور ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔